بے شمار دولت دینے والا وظیفہ صرف 21 بار جو بھی پڑھتا ہے 21 کروڑ بھی مانگتا ہے تو وہ بھی ملتا ہے۔ جھوٹ لگتا ہے تو بے شک ابھی ازوا کر دیکھ لے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج کے بابرکت دن ہم ایسا عمل لے کر حاضر ہوئے کہ اس عمل سے تقدیر اللہ کے فضل و کرم سے ایسے بدلے گی کہ کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ ناظرین، صبح بستر سے اٹھتے ہی اللہ پاک کا صرف ایک نام پڑھ کر دیکھو، سارا دن غیب سے پیسے ملتے رہے انشاءاللہ۔ ناظرین، یقین صرف وہی لوگ کریں گے جو اس کو پڑھ لیں گے۔ ناظرین، اس وظیفے سے آپ کو بے پناہ دولت ملے گی، آپ کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ ناظرین، اللہ پاک کی ذات بہت نوازنے والی ذات ہے۔ اللہ پاک کی ذات بہت رحیم ذات ہے، وہ دنیا میں بھی ہم پر رحم فرماتی ہے، انشاءاللہ آخرت میں بھی ہم پر بہت رحمت کرے گی۔ ناظرین، ایک حدیث پاک سنیے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نیکی اور برائیاں لکھنے کا حکم دیا۔ اس طرح جو شخص نیکی کا ارادہ کرے اور اس پر عمل نہ کر سکے تو اللہ تعالیٰ اسے پوری نیکی شمار کر لیتا ہے، اور جو شخص نیکی کا ارادہ کر کے اس پر عمل کرے اس کے حساب میں ایک نیکی کے بدلے 10 نیکیاں بلکہ 700 نیکیاں اور اس سے بھی زیادہ لکھ دی جاتی ہیں۔ اور جو شخص برائی کا ارادہ کرے اور برائی کو عمل میں نہ لا سکے تو اللہ کے خوف سے یا کسی اور وجہ سے تو اللہ کے ہاں اس کے حساب میں پوری نیکی لکھ دی جاتی ہے، اور جو شخص برائی کا ارادہ کر کے اس کو عمل میں بھی لائے تو صرف ایک برائی لکھ دی جاتی ہے۔ پیارے ناظرین، یہ حدیث بخاری اور مسلم کی دونوں کتابوں میں موجود ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے، وہ اپنے بندوں کی خطائیں معاف کرنا چاہتا ہے، نیک کاموں پر زیادہ سے زیادہ ثواب دیتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جو کوئی ایک نیکی لاتا ہے اس کے لیے 10 گنا اجر ہے، اور جو کوئی ایک برائی لاتا ہے اس پر بس ایک ہی برائی کا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ لوگوں پر ظلم نہیں کرتا۔ ناظرین، یہ قرآن پاک کی ایک آیت سورۃ الانعام میں ہے، آپ کو اس کا ترجمہ سناتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بے حد مہربان ہے، بس اس کی رحمت کا دروازہ کھٹکھٹانے کی ضرورت ہے۔ ناظرین، اس عمل کو کیجئے، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے اوپر خصوصی رحمت کریں گے، آپ کو بے پناہ دولت سے نوازیں گے۔ ناظرین، ایک اور حدیث پاک کا مفہوم ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس بے شمار رحمتیں ہیں، لیکن ناظرین اس میں سے 100 رحمتیں خاص ہیں، اور ناظرین ان 100 رحمتوں میں سے اللہ تعالیٰ نے ایک رحمت انسانوں، چوپائیوں اور زہریلے جانوروں میں بھیجی ہے۔ اس رحمت کے سبب وہ آپس میں پیار، محبت اور مہربانی کرتے ہیں، جبکہ 99 رحمتوں کو اللہ تعالیٰ نے قیامت کے لیے اکٹھا کر رکھا ہے کہ وہ ان سے اس دن اپنے بندوں پر رحم فرمائے گا۔ ناظرین، یہ حدیث بخاری اور مسلم دونوں کتابوں میں موجود ہے جو میں نے آپ کو ابھی سنائی ہے۔ انسانوں کو چاہیے اپنی جائز حاجات اور مرادوں کے اصول کے لیے اللہ کی طرف رجوع کریں، فرائض کی پابندی کریں، گناہوں سے بچیں اور کثرت سے توبہ و استغفار کریں۔ ایک جگہ روایت ہے کہ حضرت سیدنا حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے خشک سالی کی شکایت کی۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے اسے استغفار کرنے کا حکم دیا۔ دوسرا شخص آیا، اس نے تنگ دستی کی شکایت کی۔
تو اسے بھی یہی حکم فرمایا۔ پھر تیسرا شخص آیا، اس نے اولاد نہ ہونے کی شکایت کی تو اس سے بھی یہی فرمایا۔ پھر چوتھا شخص آیا، اس نے اپنی زمین کی پیداوار کم ہونے کی شکایت کی تو اس سے بھی یہی فرمایا۔ حضرت ربیہ بن سبیہ رحمۃ اللہ علیہ وہاں حاضر تھے۔ انہوں نے عرض کیا، آپ کے پاس چند لوگ آئے اور انہوں نے مختلف حاجتیں پیش کی، آپ نے سب کو ایک ہی جواب دیا کہ استغفار کرو۔ تو آپ رحمت اللہ علیہ نے ان کے سامنے یہ آیتیں پڑھی جن میں استغفار کو بارش، مال، اولاد اور بغات کے عطا ہونے کا سبب فرمایا گیا ہے۔ ناظرین، یہ ایک ایسی تسبیح ہے جو شخص اس تسبیح کو 21 دفعہ پڑھتا ہے اس کو رزق کی تنگی نہیں ہوتی۔ اور آج کی اس خاص ویڈیو میں رزق کے حوالے سے ایک ایسی تسبیح کا عمل پیش کیا جا رہا ہے جو کہ حدیث شریف سے ثابت شدہ ہے، اور اگر آپ یہ تسبیح پڑھنا شروع کر دیں گے اور اس تسبیح کا ذکر کرنا شروع کر دیں گے تو فرشتے بوریاں بھر بھر کر آپ کو رزق دیں گے انشاءاللہ۔ اور جیسے ہی آپ اس تسبیح کو پڑھنا شروع کر دیں گے آپ کے لیے غیب سے مال و دولت کا انتظام ہو جائے گا۔ سب سے پہلی بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے کبھی بھی مایوس نہ ہو، بلکہ ہر تکلیف، ہر آزمائش، ہر دکھ، بیماری، ہر مصیبت میں اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہی کامل یقین رکھے۔ ہمارا عقیدہ اور ہمارا ایمان کہ ہر خوشی اور ہر غم اللہ کی طرف سے ہی آتی ہے، اس لیے جب بھی کوئی پریشانی آئے یا کوئی مصیبت آئے تو اللہ کو کثرت سے یاد کرنا شروع کر دیں۔ جو لوگ اللہ کے ساتھ اس کی بندگی، اس کا شکر اور صبر کے ذریعے جڑے رہتے ہیں اور اس کے بندوں کے ساتھ نرمی اور احسان کا رویہ رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے بندوں کے ساتھ محبت سے پیش آتے ہیں، ان سے پیار کرتے ہیں، تو یقین کیجئے اللہ ان کی غیب سے مدد کرتا ہے اور ان کے معاملات عزت سے انجام پاتے رہتے ہیں۔ ناظرین، جو بھی شخص یہ تسبیح پڑھنا شروع کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے رزق کا بندوبست خود فرما دیتے ہیں۔ وہ کون سی دولت والی تسبیح ہے ہم بتاتے ہیں۔ یہ وظیفہ آپ نے فجر کی نماز کے بعد سب سے پہلے اول آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت ہے، جو بندہ مجھ پر ایک بار درود پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے اور ساتھ ہی اس کے 10 درجات بھی بلند فرماتا ہے۔ تو اپنی مغفرت کروائیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا باعث رحمت اور باعث برکت بھی ہے جن لوگوں کو پریشانیاں لاحق رہتی ہیں۔ ناظرین، درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سبحان اللہ والحمدللہ، سبحان اللہ العظیم، استغفر اللہ، یہ آپ نے فجر کی نماز پڑھ کر 21 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے اللہ پاک کے صفاتی نام یا وہاب کو 100 مرتبہ دانوں کی ایک تسبیح پر شمار کرنا ہے، یعنی کہ ان کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ حق تعالیٰ کا صفاتی نام یا وہاب یہ اسم جمالی ہے اور اس کے اعداد 14 ہیں۔ یہ اسم مبارک بہت پیارا ہے اور اس کے معنی بخشنے اور عطا کرنے کے آتے ہیں۔ ایسی بخشش اور عطا کے جس کے پیچھے کوئی غرض نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بغیر کسی غرض سے عطا کرتا ہے، اس لیے بجا طور پر صرف وہی حقیقتاً یا وہاب کہلانے کا حقدار ہے۔ اس اسم مبارک سے متصف ہونے کی صورت یہ ہے کہ اپنی جان و مال کو بندہ خدا کی رضا حاصل کرنے کے لیے بے دریغ خرچ کرے اور بغیر کسی مفاد اور لالچ کے اللہ کے بندوں کی مدد کرے۔ جو ایسا کرے گا اللہ تعالیٰ اسے بے حساب رزق عطا فرمائے گا اور اسے کبھی کسی کا محتاج نہ ہونے دے گا۔ علماء کرام نے فرمایا ہے کہ جو شخص
فکر و فاقہ میں مبتلا ہو تو اسے چاہیے کہ چاشت کی نماز کے آخری سجدے میں 40 مرتبہ یا وہاب پڑھے۔ اگر اس عمل کی پابندی کسی نے 40 دن کر لی تو اللہ تعالیٰ اس کے فکر و فاقہ کو دور کر دے گا۔ آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھ سمیت تمام ناظرین کو یہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنا کثرت سے ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حقوق اللہ اور حقوق بعد کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بالخصوص 5 گانا نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو صراط المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کی مشکلات کو آسانیوں میں تبدیل فرمائے، آمین ثم آمین۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔